السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم من ذا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبت لا الہ الا اللہ، اے ہمارے رب ہماری موت کے وقت ہمیں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے گا۔ موت کے وقت ہماری زبان سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ جاری کر دیجیے گا، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء، آیت نمبر 25 پہ ہم نے ختم کیا تھا، آیت نمبر 26 سے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلے میں لفظی ترجمہ کرتی ہوں۔ یریدو چاہتا ہے، اللہ لیبینہ کہ بیان کرے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور رہنمائی کرے تمہاری، سننا طریقوں کی، الذین ان لوگوں کے، من سے، قبلکم جو تم سے پہلے تھے، پہلے تم سے، ویتوبو اور مہربان ہو، علیکم تم پر، علا پر تم، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ، علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اب اس کا رننگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، رواں ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ توبہ کرتے ہیں، آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ جو ہماری گناہ کی سزا ہے، آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، یہ کرونا وائرس کو دور کر دیجئے، یا اللہ ہمیں عافیت، امن و امان بخش دیجئے، اور جو اس سے گزر رہے ہیں اللہ ان کو شفا کلیہ عاجلہ کاملہ عطا فرما دیجئے، الہ العالمین۔ اب آیت نمبر 27، لفظی ترجمہ۔ واللہ اور اللہ، واہ کا تو سب کو ہی پتہ ہے، اب تو یاد ہو گیا، واللہ اور اللہ، یریدو چاہتا ہے، ان کے، یتوبہ مہربان ہو، علیکم تم پر، و یریدو اور چاہتے ہیں، الذین وہ لوگ، یتبعون جو پیروی کرتے ہیں، الشہواتی خواہشات کی، ان یہ کہ، تمیلو تم جھک جاؤ، تم مائل ہو جاؤ، میلن جھک جانا، عظیماً عظیمہ بڑا۔ اب اس کا رواں ترجمہ انشاءاللہ۔ اور ایک سیکنڈ ٹھہریں، کہیں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، ایک سیکنڈ۔ اچھا ہاں، وہ آپ لوگوں کے بیک گراؤنڈ میں ہی ہوں گی نا، بیک گراؤنڈ سے ہی آپ لوگوں کی ہوں گی۔ اچھا، اب آیت نمبر 27 ہم نے کی نا۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری خواہشات کی، وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے دور ہٹ جاؤ، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بہت دور ہٹ جاؤ سے، کہ ان تمیلو، آپ نے پڑھا نا، ان تمیلو یعنی یرید چاہتا ہے اللہ، اب یریدو دو مرتبہ آ گیا نا، تو آپ کو یاد ہو گیا، چاہتا ہے اللہ ان کے، یخففا ہلکا کر دے، تم سے، ان سے کم تم، و اور خلقہ پیدا کیا گیا ہے، الانسان انسان، ضعیفہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیفاً کمزور پیدا کیا گیا، یعنی یہ کہ اس کا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن فراہم کی ہیں۔ انہی میں سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کل، کہ اگر جو جن کو ڈر ہو کہ تقوی نہ رکھ سکیں گے، صبر نہ کر سکیں گے، تو پھر لونڈیوں سے شادی کر لیں۔ اگر آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں رکھتے، تو پھر لونڈیوں سے شادی کی اجازت ہے۔ بعض نے اس ضعف کا تعلق عورتوں سے بتلایا ہے، یعنی عورت کے بارے میں کمزور ہے، اسی لیے عورتیں بھی باوجود
نقصان عقل کے اس کو آسانی سے اپنے دام میں پھنسا لیتی ہیں۔ تو یہ علماء نے اس کے مطلب کیے۔ اب آیا نمبر 29 مفسرین نے یا ایھا الذین، یا ایھا اے، یہ حروف ندا ہے، آپ تو پڑھ چکے ہیں۔ الذین لوگوں، یا ایھا الذین اے لوگوں، آمنو جو ایمان لائے، لا نہ، تاکلو تم کھاؤ، یعنی بالباطلی باطل طریقے سے، الا مگر، ان تجارتاً تجارت، ان ترادن مندی سے، منکم تمہاری طرف سے، ولا اور نہ، تقتلو تم قتل کرو، بالباطلی، بالباطلی یہ ہے نا کہ اموالکم بینکم بالباطلی، یعنی کہ باطل کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، فریب، جال سازی، ملاوٹ کے علاوہ وہ تمام کاروبار بھی شامل ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے قمار، ربا یعنی سود وغیرہ۔ اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا ہے، مثلاً بلا ضرورت جو ہے فوٹوگرافی کرنا ٹی وی وغیرہ پہ، اور جو ہے فحش فلمیں دیکھنا، فحش، اب تو کیسیٹ اور یہ وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ موبائل پہ سب ہے، لوہا بات کرتا ہے، تو اس لوہے پہ، اس موبائل پہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو فحاشی میں آتی ہو، برہنہ ہو، فحاشی ہو، ایسی چیزوں سے بچنا، یہ بھی باطل ہے۔ ان کا بنانا، فحش چیزوں کا ان کا بیچنا، ان کی مرمت کرنا، سب ناجائز ہے۔ یہ باطل کا یہ مطلب بتایا گیا۔ اور دوسری چیز، ایک اور چیز بتائی گئی، خرید و فروخت۔ اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ یہ لین دین حلال اشیاء کا ہو، حرام اشیاء کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود ناجائز ہی رہے گا۔ علاوہ ازیں رضامندی میں خیار مجلس کا مسئلہ بھی آتا ہے، یعنی جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو، سودا فسق کرنے کا اختیار ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب البیوع، بیوع کہتے ہیں بیچنا اور خریدنا، کتاب البیوع میں ہے، دونوں باہم سودا کرنے والوں کو جب تک جدا نہ ہو اختیار ہے۔ اب جیسے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، ایک بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، تو جب تک قیمت دے کے جدا نہ ہو جائیں تب تک جو ہے اس کو بدلنے کا اختیار ہوتا ہے، بدل سکتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تم پر نہایت مہربان ہے۔ ابھی آیت نمبر 29 ہی ہماری چل رہی ہے، انشاءاللہ 29 کو ہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اچھا، اب جو ہے نا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس سے مراد خودکشی بھی ہو سکتی ہے، یعنی سوسائڈ جو ہوتا ہے، جو بہت تنگ آ کے حالات سے زندگی کے خودکشی کر لیتے ہیں، تو خودکشی جو ہے کبیرہ گناہ ہے، اور ارتکاب معصیت بھی جو ہلاکت کا باعث ہے۔ معصیت یعنی گناہ کو کہتے ہیں ایسے گناہ جو انسان کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ اور کسی مسلمان کو قتل کرنا بھی، کیونکہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، اس لیے اس کا قتل بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے آپ کو قتل کیا۔ تو اس آیت میں یہ کہا گیا۔ اچھا، اور اس کو مزید ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر ہماری آیت نمبر 29 ہی چل رہی ہے ابھی ہماری۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے، ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، یعنی کہ باطل طریقے سے نہیں کھانا، لین دین ہونا چاہیے، آپس کی رضامندی سے ہونا چاہیے، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال حرام ہے، کوئی انسان کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا کچھ بھی نہیں اٹھا سکتا، قطعاً نہیں لے سکتا۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا ایک لقمہ بھی نہ کھایا، یعنی باطل طریقے سے، تو بے شک اللہ عز و جل اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے۔ جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو بے شک اللہ عز و جل اسے اسی قدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوگا تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کریں گے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا۔ یعنی جو لوگ شہرت چاہتے ہیں، یعنی اور اپنی ذات کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بدنیتی کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ تو یہاں خاص طور پر کیا فرمایا گیا کہ تم باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل طریقے میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ کسی کا مال چوری کرنا یا ڈاکے سے کھانا، کسی کا مال غصب کر لینا، کسی کے مال میں خیانت کرنا،
رشوت لینا، جیسے رشوت لی جاتی ہے نا کہ آپ یہ ہمارا کام کر دیں، جیسے کوئی ریسورسفل آدمی ہوتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں تو ان کو پیسہ دے کے کوئی ڈاکیومنٹس نکلوا لینا یا کوئی بھی کام کروا لینا، رشوت دینا وہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے، سود ہے جو ربا ہے وہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے، ناجائز طریقے سے دباؤ ڈال کر بیوی کا مہر اس سے معاف کروا لینا، ذخیرہ اندوزی کر کے اشیاء بیچنا، یہ تمام حرام طریقے ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو ہورڈنگ ہوتی ہے نا، ذخیرہ اندوزی، یہ تو اتنی بری چیز ہوتی ہے، معاشرے میں ایسا وہ کیوس وہ کر دیتی ہے کہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، جو مال جو بیچ رہے ہوتے ہیں، تاجر جو ہوتے ہیں، بزنس مین جو ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے ملکوں میں کہ چیز و مال کو ہوٹ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت ہے، مال کی قلت ہے، مال کی کمی نہیں ہے، کموڈیٹیز مارکیٹ میں ہے ہی نہیں، مال ہے ہی نہیں، آ ہی نہیں رہا پیچھے سے، اور اس کو ہوٹ کرتے رہتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے رہتے ہیں۔ پھر چونکہ جب مارکیٹ سے مال ہی نہیں دکھائیں گے آپ تو کیا ہوگا، مہنگائی ہو جائے گی، تو وہ اسی لیے ہورڈنگ کر رہے ہوتے ہیں، ذخیرہ اندوزی اسی لیے کرتے ہیں کہ اس کو دگنے تگنے دام مال کو زیادہ قیمت سے بیچیں، تو یہ بھی حرام طریقہ ہے، ایسا بھی اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جس طریقے کو حلال قرار دیا گیا ہے وہ تجارت کا طریقہ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو، اسلام میں خودکشی حرام ہے، یعنی سوسائڈ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پھوڑا نکلا، جیسے ہمارے کوئی پھنسی پھوڑا یا کوئی دانہ نکل آتا ہے، دانہ جو بڑا ہو کے پھنسا بن جاتا ہے، جیسے کینسر وغیرہ ہوتا ہے، تو اسے جب سخت تکلیف ہوئی تو اس نے ترکش سے تیر نکالا، اس سے پھوڑا چیر دیا اس پھوڑے کو، اور خون نہ بند ہونے کی وجہ سے اس نے پھوڑ دیا اور وہ آدمی مر گیا۔ اچھا، وہ اس نے اس کو پھوڑا اور خون بند نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا، کیا ہوا کہ پھر اس میں سے خون بہتا گیا، اتنا خون نکل گیا کہ وہ آدمی مر گیا، تو تمہارے رب نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اس کو صحیح مسلم 319 نے روایت کیا، یعنی اس نے خود اپنے آپ کو مار ڈالا، اپنے آپ کو خود قتل کرنے کا عذاب کیا ہے، کیونکہ اس نے پھوڑے کو تیر مار دیا۔ آپ سچ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے اپنے پیٹ پر مار رہا ہوگا، جیسے چھری چاقو وغیرہ۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ اپنے پیٹ میں چھریاں ہی مارتا رہے گا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جو آدمی زہر پی کر خودکشی کرے گا اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ ہمیشہ جہنم میں اسے پیتا رہے گا۔ اس لیے خودکشی جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ ہاں بڑے مزے کی بات ہے، اور کچھ لوگ خودکشی کرنے والے سوچتے ہیں نا کہ لوگ بعد میں بہت باتیں کریں گے کہ کیسا تھا وہ شخص یا کیسی شہرت ہو جائے گی، میں مشہور ہو جاؤں گا۔ اس بنا پر انسان اپنے آپ کو مار ڈالے کہ لوگوں کی توجہ حاصل کر لے، زندگی میں اس کو کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا تو اس طرح مرنے سے اس نے سوچا کہ اٹینشن مل جائے گی، میری باتیں ہوں گی، میرے چرچے ہوں گے، تو یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے۔ انسان کی زندگی صرف ایک بار اس کو دی جاتی ہے اور امتحان کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امتحان تو آئیں گے، اور خمسہ مصیبت آپ نے پڑھی تھی سورۃ البقرہ میں کہ جان میں، مال میں، کاروبار میں، اولاد میں، سب میں اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اور امتحان کے لیے اتنی مشکلات آئیں گی، اور اگر کوئی مشکل آ جائے تو پھر اس کا علاج خودکشی نہیں ہے، زندگی ختم کرنا نہیں ہے، صبر سے اس کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ صبر کے بھی اجر ہے، وہی تو اجر ملیں گے نا، کہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اجر ملتا ہے، تو پھر اس کا علاج خودکشی نہیں ہے، زندگی ختم کرنا نہیں ہے، کیونکہ کہا ہے نا کسی شاعر نے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو آج تو خودکشی سے زندگی کا خاتمہ ہوگا، لیکن کل کیا بنے گا نا، تو کل کی سوچنی ہے، تو اللہ تم کو اس سے کیوں منع کرتا ہے، کیونکہ ان اللہ کان بکم رحیمہ، کیونکہ اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات اس لیے دیے ہیں کہ وہ تم پر مہربان ہے، تم اس کی تخلیق ہو، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی پیار کرنے والا نہیں، اللہ ہم سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ خودکشی کی جو ہے ساری تفصیل تھی، اور اس کو جو ہے ہم اور دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر ہماری تھی آیت نمبر 28 ہم کر رہے تھے نا، 28 ہی تھی، ہاں جی، آیت نمبر نہیں، آیت نمبر 29 ہم کر رہے ہیں، 29 کر رہے ہیں۔ اچھا 28 کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اس کو بھی دیکھ لیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ
اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نہیں، تو 27 میں نے کر دی، ٹھیک ہے 20 ایک سیکنڈ 28 29 جی 29 ہم کر رہے تھے. ہاں، یا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو مال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مال کمانے کے غلط طریقے اختیار نہ کرو جس میں چوری ہے، ڈاکہ ہے، غصب ہے، یتیموں کا مال لوٹ لینا، یتیموں کا مال بھی آتا ہے. یہ سارے ہتھیانے کے طریقے باطل طریقے ہیں. ولا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. کسی مسلمان بھائی کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے خود کو قتل کرنا، کیونکہ پھر بدلے میں انسان قتل بھی کیا جاتا ہے، ظاہر ہے پھر وہ بھی اس کو بھی قتل کیا جاتا ہے. خودکشی کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے. خودکشی کرنے والا قیامت کے دن اور پھر حساب کتاب کے بعد اگر اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے گا تو سزا دیا جاتا رہے گا. وہ مسلسل جہنم میں جلنے کے ساتھ ساتھ اسی آلے سے یا اسی طریقے سے بار بار اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرے گا جس طرح اس نے خود کو اپنے آپ کو دنیا میں مارا تھا. تو ہمیں زندگی کی قیمت پہچاننا ہے، اس زندگی کی قدر کرنا ہے. یہ وقت ہمارے پاس کمانے کا ہے، نیکیاں کمانے کا ہے، آخرت بنانے کا ہے. اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے روٹین میں چاہے کتنی مشکلات ہو، خودکشی کا تو سوچنا بھی نہیں، اپنے روٹین میں رہتے ہوئے ہی، سارے روٹین کے کام کرتے ہوئے ہی، سنت طریقے سے کرتے ہوئے ہمیں آخرت کمانی ہے اور کسب کرنا ہے، کمائی کرنی ہے، جنت میں جانے کی کمائی. تو اس میں مشکلات بھی آئیں گی. تو مشکلات جب آئیں تو بالکل مایوس نہیں ہوتا. خودکشی کیوں کرتا ہے انسان؟ مایوس ہو کے کر لیتا ہے نا زندگی میں. تو مشکلات میں مایوس بالکل نہیں ہونا ہے، مشکلات بھی آئیں گی. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 30. لفظی ترجمہ آیت نمبر 30، یہ 29 ہم کر رہے تھے، اب آیت نمبر 30. لفظی ترجمہ: ومن یفعل، اور من جو کوئی یفعل کرے گا، ذالکا ایسا، عدواناً زیادتی کرنے کے لیے. اس کا روٹ ورڈ ہے ادو، عین دال واو، ادو کہتے ہیں دشمن کو. و ظلمن، یا ظلم کرنے کے لیے. فسوفا، پس، سوفا عنقریب. فسوفا میں دو ورڈ ہے. نسلیہی، ہم داخل کریں گے اس کو. ہم، اس لیے داخل کرنا، ہی اس کو. نسلیہی میں 3 ورڈ ہے. ہم داخل کریں گے اس کو. نارن، آگ میں. اور کانا ہے. ذالکا، یہ. ایسا. اللہ، اللہ پر. یسیرا، آسان. رواں ترجمہ آیت نمبر 30. اور جو شخص یہ نافرمانیاں، سرکشی اور ظلم سے کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے. کون سی نافرمانیاں؟ ساری ہی، اور جو اوپر ابھی بتائی گئی کہ باطل طریقے سے مال کھانا، خودکشی کر لینا، یہ سارا کچھ نا. اب آیت نمبر 31 کا لفظی ترجمہ: ان، اگر، تجتنبو، تم اجتناب کرو، تم اجتنبو، اجتناب کرو یعنی تم بچو. اجتناب کیا کرنا؟ بچنا. کبائرہ، بڑے بڑے گناہوں سے. ماں، جو. تنہونا، تم روکے جاتے ہو. اس کا روٹ ورڈ ہے نہیں، نون ہا یا نہیں، یعنی کہ روکنا. تو کبائر جو ہے کبیرہ کی جمع ہے. ان سے، نکفر، ہم دور کر دیں گے. انکم، تم سے. ہم داخل کریں گے. ہم، ادخل، داخل کرنا، کم، تم کو. اور ہم داخل کریں گے تم کو. اس میں 3 ورڈ ہیں. مدخلن، داخل کرنے کی جگہ. کریمن، عزت والی. آیت 31 رننگ ٹرانسلیشن: اور اگر بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ معافی کے لیے ضرور و مداومت بھی. صغیرہ گناہوں پہ ہم اصرار کریں گے تو کیا ہوگا؟ بن جائیں گے. اس طرح اجتناب کبائر کے ساتھ احکام و فرائض، اسلام کی پابندی اور اعمال صالح کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شریعت کے اس مزاج کو سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے نہ صرف وعدہ مغفرت پر ہی تکیہ نہیں کیا بلکہ مغفرت و رحمت کے یقینی حصول کے لیے مذکور تمامی باتوں کا اہتمام کیا. یعنی کن باتوں کا اہتمام کیا تھا؟ کہ اجتناب کبائر کے لیے انہوں نے جو احکام ہیں، جو فرائض ہیں، جو اسلام کی پابندیاں ہیں، جو اسلام نے بتائی احکام، اسلام کے جو فرائض ہے، اسلام کی جو پابندی، وہ بھی کی. اور ساتھ میں اعمال صالح بھی کیا، اس کا بھی اہتمام کیا. صرف وعدہ مغفرت پر ہی تکیہ نہیں کر لیا کہ ہاں کلمہ پڑھنے والا تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو جنت میں تو چلے ہی جائیں گے.
ایسا نہیں، جنت میں جائیں گے تو صحیح لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے جو ہم اعمال ہیں، جو گناہ ہیں، اس کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے، اور بلکہ انہوں نے اس پہ تکیہ نہیں کر لیا کہ مغفرت کا وعدہ ہے، بلکہ مغفرت و رحمت کے لیے، یقینی حصول کے لیے تمام ہی باتوں کا اہتمام کیا، یعنی احکام و فرائض کا کیا، اسلام کی پابندیوں کو سارا اہتمام کیا، اور عمل صالح بھی کیے۔ جبکہ ہمارا دامن عمل سے تو خالی ہے، لیکن ہمارے قلب امید اور آرزوؤں سے معمور ہے۔ کتنی اچھی بات بتائی گئی کہ عمل تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی ہے ہمارا دامن، ہمارے قمیص کے دامن میں عمل تو ہے ہی نہیں ہمارے، لیکن ہمارا دل امیدوں اور آرزوؤں سے معمور ہے کہ ہاں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو جنت میں تو ہم چلے ہی جائیں گے، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ سب ان کا طریقہ نہیں تھا، صحابہ کرام اجمعین کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ تو اب ہم اور آگے دیکھتے ہیں، اس کی اور مزید تفصیل دیکھتے ہیں آیت نمبر 31 کی۔ اور اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہو جن سے تم کو منع کیا جا رہا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اب بڑے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اور بڑے گناہوں میں سب سے پہلے نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 پھر جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو قتل کرنا، نمبر 4 ماں باپ کی نافرمانی کرنا، نمبر 5 سود کی آمدنی کھانا، نمبر 6 بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا، نمبر 7 ضرورت سے زائد پانی روکنا، 8 شراب پینا جس کو اکبر الکبائر کہا گیا ہے، جادو کا عمل کرنا اور جادو سیکھنا اور سکھانا، کسی مسلمان بھائی پر عیب لگانا، کسی پر الزام تراشی کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ تو ان چیزوں سے اگر کوئی بچتا ہے تو چھوٹی موٹی لغزش سے انسان کی معاف کر دی جاتی ہیں۔ پھر اور ہم دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ جی مال کو آپ 31 ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ہر وہ گناہ کبیر ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا۔ اب قرآن اب کھولیں گی ماشاءاللہ، آپ رمضان میں تو زیادہ ہی ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو اب آپ کو یہ آیت پہ غور کرنا ہے کہ کس پر ختم ہوتی آیت؟ ہر وہ گناہ کبیر ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید، جس میں جہنت کی ڈراوے ہیں، جہنت کی وعید دی ہے، یا لعنت ہے یا غضب کی وعید ہے، اس پہ ختم کیا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب آپ آج سے آیتیں پڑھیں گی تو جس کا خاتمہ کس پہ ہوتا ہوگا؟ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ جہنم میں جانے والے ہیں، یا اللہ نے کہا ہوگا کہ لعنت ہے، یا اللہ نے کہا ہوگا کہ اللہ کا غضب ہے، تو اس طرح کی وعید پر ختم ہوگی جو آیت، تو وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، تو میں پھر سے کر دیتی ہوں۔ ہر وہ گناہ کبیر ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید یا لعنت یا غضب کی وعید پر ختم کیا۔ نمبر 1 شرک، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ اگر زمین اور آسمان کے برابر گناہ لے کر ملتا ہے مجھ سے اور معافی مانگ لیتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ اب یہ ایسا نہیں کہ توبہ استغفار کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اللہ کا وعدہ نہیں، اس کو شرمندہ بھی ہونا ہے، پھر معافی مانگ کے دوبارہ وہ گناہ کرنے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، لیکن میرا بندہ اگر شرک لے کے ملا، میرے ساتھ شرک کیا، شرک کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ایسوشیٹنگ پارٹنرز وتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ نمبر 2 والدین کی نافرمانی۔ پھر آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور اٹھ بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا خبردار جھوٹی گواہی دینا، پھر مسلسل اس کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ کہنے لگے کہ آپ خاموش ہو جائیں، یعنی جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ ہے۔ اور صحابہ فرما رہے ہیں کہ آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، تو ہم اس کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ ہم لوگ کہنے لگے کہ کاش آپ
خاموش ہو جائیں۔ ایک اور روایت میں، یعنی اتنی اہمیت ہے اس کی، جھوٹی گواہی نہیں دینی چاہیے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ جائز ہے، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال ہڑپ کرنا، نمبر 6 لڑائی کے دن پیٹھ پھیرنا، بھاگ جانا، یعنی میدان جنگ سے کوئی بھاگا ہے، پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی خواتین پر زنا کی تہمت لگانا، جیسے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا تھا نا کہ یہ اب نبی کی بھی بچ کے نہیں آئی، جب وہ اونٹ پہ سوار ایک صحابی لے کے آئے تھے، وہ پیچھے رہ گئی تھی قافلے سے، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرما دی تھی ان کے برات میں۔ لا الہ الا اللہ اس وقت فائدہ دیتا ہے جب کبائر سے بچایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبائر سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ عرش تک جا پہنچتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت کیجیے، کیونکہ ایک میزان کے 2 پلڑے ہیں، سب کو معلوم ہے، ایک پلڑے میں ترازو کے بیلنس کے اللہ کا جو بیلنس ہوگا، اگر ہم لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے میں سارے اعمال رکھ دیے جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، اور فرائض اس وقت کفارہ بنے گا گناہوں کا جب بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں۔ اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے ہم نے تو ایک نماز سے دوسری نماز، 5 نماز تک یہ ہوتا رہے گا کہ ہمارے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے نمازیں۔ پھر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے تو گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے تو یہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو اور سیدھے رہو اور خوش ہو جاؤ۔ اب اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں تو پھر یہ ہے نا، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت و بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اب آیت نمبر 32 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لفظی ترجمہ 32 کا۔ ولا اور نہ، تتمنو تم تمنا کرو، واو الف پلورل بتاتا ہے، اور تم تمنا کرو، تتمنو تم تمنا کرو، ماں اس کی، فضل اللہ جو فضیلت دی اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، بعدکم تم میں سے بعض کو، علی بعدن بعد پر، للرجالی مردوں کے لیے، نصیبن ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو، اکتسبو انہوں نے کمایا، وللنسائی اور عورتوں کے لیے، نصیبم ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو، اکتسبنا انہوں نے کمایا۔ اب دیکھیے وہ کسبو اور اکتسبنا یہ مؤنث ہے اس لیے نہ آیا ہے، وسألو یعنی فیمیل ہے اس لیے نہ ہے، وسألو اور اسألو سوال کرو، اللہ سے، من فضلہ اس کے فضل میں سے، انا بے شک، اللہ کانا ہے، بکلی ساتھ ہر شیئن چیز کے، علیمہ جاننے والا۔ آیت نمبر 32 رننگ ٹرانسلیشن، رواں ٹرانسلیشن۔ اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے، مردوں کا اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اور یہ آیت نمبر 31 آیت نمبر 32 سورۃ النساء کی کیوں نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول ہے کہ اس کی شان نزول میں بتلایا گیا کہ حضرت ام سلمہ، کون تھی حضرت ام سلمہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ظاہر جہاد میں جاتے ہیں تو شہادت پاتے ہیں، اور جو واپس
سن سکیں گے۔ اس کی شان نزول میں یہ بتلایا گیا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 32 کہ حضرت سلمہ نے عرض کیا کہ مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں اور شہادت پاتے ہیں، ہم عورتیں ان فضیلت والے کاموں سے محروم ہیں، ہماری میراث بھی مردوں سے نصف ہے۔ یعنی یہ کہ ہمیں تو مرد کو میراث جو ہوتی ہے ترکے کا مال ہوتا ہے، وراثت کا مال ہوتا ہے، انہیریٹنس ہوتا ہے جو پیرنٹس کا، اس میں بھی مرد کو ڈبل ملتا ہے، ہمارا آدھا ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، اس سے مسند احمد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت اور طاقت اپنی حکمت اور ارادے کے مطابق عطا کی ہے، اور جس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر بیرونی کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے عورتوں کو مردانہ صلاحیتوں کے کام کرنے کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، البتہ اللہ کی اطاعت اور نیکی کے کاموں میں خوب حصہ لینا چاہیے، اور اس میدان میں وہ جو کچھ کمائیں گی مردوں کی طرح ان کا پورا صلہ انہیں ملے گا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان استعداد، صلاحیت اور قوت کار کا جو فرق ہے وہ تو قدرت کا ایک اٹل فیصلہ ہے جو محض آرزو سے تبدیل نہیں ہو سکتا، البتہ اس کے فضل سے کسب و محنت میں رہ جانے والی کمی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں مرد کو بخشی ہیں اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن اعمال جو ہوں گے اس میں اللہ تعالیٰ کوئی کمی نہیں کرتے ہیں، جس کا جتنا اچھا اعمال ہوگا اتنا ہی اس کو اجر ملے گا، اس میں کوئی فرق نہیں مرد اور عورت کے درمیان۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، جو کچھ عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے ہاں مرد و عورت برابر ہے، اللہ کے ہاں عدل ہے۔ ہاں جو بھی عمل کرے گا، جو بھی کام کرے گا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا دیں گے۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے دعا کو یاد کر لیں، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل عظیم کا سوال کرتی ہوں۔ اس کا فضل مانگے اور عظیم فضل مانگے تو اس کا فضل ہو جائے تو ساری ہمارے دلدر پار ہو جائیں اور ہماری ساری مشکلات آسان ہو جائیں۔ میرے ساتھ پڑھے، مجھے پتہ ہے سب میوٹ پر ہیں، دل میں میرے ساتھ پڑھیں، آواز تو نہیں آئے گی، سب میوٹ پر ہیں لیکن پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اے اللہ میں آپ سے آپ کے عظیم فضل کا سوال کرتی ہوں۔ اور اگر ساری فیملی کے لیے، زیادہ لوگوں کے لیے مانگنا ہے تو اللہم انا اسألک من فضل، انا کر دیں، انی کو یا کو ہٹا، یا میرے لیے، انا سب کے لیے پلورل ہو جائے گا، اللہم انا اسألک من فضلک العظیم۔ تو یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اچھا حقیقت یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں مختلف چیزیں ہیں، دونوں انسان، لیکن دونوں کے درمیان فرق ہے۔ کس طرح؟ صلاحیتوں کا فرق بھی ہے، طاقتوں کا فرق بھی ہے، قدرتوں کا، استعداد کا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل فیصلہ ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے میری بہنوں۔ اس لیے عورت کی خوبی عورت بننے میں ہی ہے، عورت کی خوبی مرد بننے میں نہیں ہے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا مقام، اپنی حیثیت پہچان کر وہی کام کرتا ہے جس کے وہ لائق ہے۔ تو ہمیں اپنا مقام، اپنی حیثیت پہچاننا ہے اور ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا جو اس کے کرنے کے نہ ہوں۔ وہ غیر صنفی کام کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا۔ تو ہم جو ہے صنف نازک ہیں، ہمیں یہ شرف حاصل ہے، صنف نازک ہے، لیکن بہت اہم، بہت مشکل کام ہم کرتے ہیں، تخلیق کا کام، کتنا بڑا کام کرتے ہیں تخلیق کا۔ اور اگر بچوں کو ہم نے اچھی تربیت کی، کیونکہ ماں کی گود جو ہوتی پہلی درسگاہ ہے، پہلا مدرسہ ہے، تو وہ کتنا اچھا دنیا میں بھی خیر بکھیرے گا، ہمارے لیے بھی وہ بکھیرے گی یا بکھیرے گا بچہ، بیٹا یا بیٹی، اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ایسا کام کرے گا اور کرے گی ہمارے بچے کہ ہمیں مسلسل قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہمارا تو کام بہت بڑا ہے۔ ہم تو، اس نے کیا کہا تھا، نیوٹن نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دو، میں اچھی قوم دے دیتا ہوں۔ تو ایک اچھی ماں ہی اچھی قوم بنا سکتی۔ اب چلیں دین پہ نہیں تھی، اب دین آ گیا ہے تو بچے مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ شروع میں عادتیں دھاگے کی طرح
کچی ہوتی ہیں، بعد میں لوہے کی سلاخ کی طرح مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اب ہم نے ان کو بہت ساری باتیں مشابہ جو ہیں غیر قوموں سے وہ کروا دی ہے، برتھ ڈیز ہیں، اینیورسریز ہے، فلانا فلانا، وہ سارا کچھ۔ لیکن اب یہ کہ آہستہ آہستہ اپنے عمل سے پہلے ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز، خود پہلے چینج ہوں، پھر بچے آپ میں دیکھیں گے کہ چینج آیا ہے تو وہ خود چینج ہوتے جائیں گے، پھر خود بھی کوشش کریں، بولتے رہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو پہلے گھر سے شروع ہوتا ہے، لیکن نائٹ میئرز نہ ہو کہ جھگڑے فساد اور بچے دور ہو جائیں، حکمت سے کام کرنے، سلولی گریجولی کرنے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ لیکن دعا تو سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور آج کل تو سحری بھی ہو رہی ہے، تہجد بھی سب کی ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ تو اور وہ جو ہے نا کہ وہ تو ایسا ایرو ہے کہ جا کے اسٹرائک کر جاتا ہے، وہ کلک ہو جاتا ہے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کو ایرو کی مثال دیتے ہیں کہ وہ ایسا ایرو ہے جیسے آپ نشانہ لگاتے ہیں، آپ مگر نشانہ لگانے میں آپ ایکسپرٹ ہیں، وہ جو ایک گیم ہوتا ہے تو اب وہ جا کے اس میں اگر ایکسپرٹ ہے تو جا کے جیسے کلک ہو جاتا ہے، اس طرح دعا ضرور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے، کل مسلمات مومن مومنات کے لیے دعا کیجیے، اور خاص طور پہ یہ جو عذاب الہی آیا ہے اس کے لیے دعا کریں۔ میں آج اتنا مس کر رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ ٹھیک ہے آن لائن کانفرنس کال پہ ہو جاتی، زوم پہ ہو جاتی، آن لائن سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک گھروں میں ہم جمع ہوتے تھے، ایک فرشتوں کی مجلس ہوتی تھی، ایک نور ہوتا تھا ہمارے گھروں میں، سب اپنا گھر دیتے تھے جمعے کو کہ میرے گھر میں کر لو، میرے گھر میں کر لو، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی۔ گویا ایسے گناہ ہے کہ قرابت داری توڑی تو اب ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کو ہی ترس رہے ہیں۔ تو وہ کتنا ایک نور، ایک برکت، ایک تیار ہو کے جاتے تھے، پڑھنے جاتے تھے۔ لیکن چلیں ہر حال میں اللہ کا شکر، یہ آزمائش میں بھی ہم صبر کریں گے تو صبر کے بھی اجر ہیں، خاموشی سے بغیر شکایت کے، کہ یعقوب علیہ السلام کا رویہ کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میری شکوے، میری غم و ہم میں صرف اللہ سے کرتا ہوں جو بھی ہے۔ تو اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی کمپٹیشن نہیں رکھا سوائے نیکیوں کے، کہ کون نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اگر عورت نیک ہے تو مرد سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ مثلا حضرت آسیہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ان کا شوہر فرعون جہنمیوں کا سردار ہے۔ یعنی دیکھیں نا، عمل کا تو اللہ تعالیٰ برابر بدلا دیں گے۔ ایک کا مقام کتنا بلند کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ایک فرعون کا کتنا پست مقام ہے، کہ اور وہ کتنا اونچا مقام ہے حضرت آسیہ کا، دوسروں کا مقام، اور فرعون کا مقام کتنا پست ہے۔ تو اصل میں بات مرد اور عورت ہونت کی نہیں ہے، اصل بات ہے کہ کون کن حالات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت زیادہ بہتر طریقے پر کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں مردوں سے مقابلہ نہیں کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے تو کس چیز میں کرنا ہے، کہ نیکیوں میں۔ جو کام اللہ تعالیٰ ہم سے لینے والا ہے وہ مرد کر ہی نہیں سکتے۔ مثلاً بچوں کی پیدائش، ان کی تربیت، ان کو پالنا، ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یہ مرد نہیں کر سکتا۔ ذرا سا بچہ گر بھی جائے نا تو وہ ٹی وی دیکھ، ارے ارے دیکھے دیکھے گر گیا، ہاں 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 تم اٹھا لو، دیکھ لو تم کر لو، ارے ارے خون نکل گیا، ہاں ہاں وہ پٹی وہاں رکھی دوائی، آپ لوگوں نے وہ دوا وہ رکھی نا، وہ فرسٹ ایڈ وہ جو کٹ بنا ہوا ہے نا، دیکھو دیکھو وہ فلاں جگہ کچن میں وہ سارے راستے آپ کو بتا دیں گی۔ وہ اٹھیں گے نہیں کیونکہ میچ چل رہا ہے، کوئی ٹاک شو چل رہا ہے، کوئی ان کے شیئرز کے بزنس کی باتیں چل رہی ہیں، ان کو تو نالج مل رہی ٹی وی پروگرام، انہوں نے انویسٹمنٹس کیے ہوئے ہیں تو ان کو دیکھ رہا ہے کہ کون سا شیئر، کون سی چیز کہاں اوپر جا رہی، کیا ہو رہا ہے، تو وہ اتنے بزی ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ زیادہ رونا بھی وہ بچہ بہت، مطلب اکثریت کی بات ہو رہی، بعض تو مطلب کوآپریٹیو ہوتے ہیں، سبھی ہوتے ہیں کوآپریٹیو، لیکن وہ اتنی جیسے عورت برداشت کرتی نہیں، یعنی آپ کھانے کو دیکھ لیں، اتنی ڈھیٹ ہوتی ہے، ایک مرتبہ کہے گی، دو مرتبہ کہے گی، چاہے وہ بچے کے پیچھے پڑ جائے گی، لیکن یہ مرد کہے گا بس کرے نا، وہ نہیں کھا رہا ہے، اب کیوں کہے جا رہی ہیں۔ تو وہ ایک سے زیادہ مرتبہ، اچھا آپ کہیں نا، وہ ایک دفعہ ہاں بیٹا کھا لو کھا لو، ہاں بیٹا ممی کی بات سنو، وہ بس اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ اپنا سارا طاقت جو ہے بیچارے باہر لگا کے چلے آتے ہیں۔ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، باس کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اگر وہ خود باس ہیں تو لوگوں کے امپلائیز کو برداشت کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ اتنی ساری، یا پھر وہ کچھ دھوپوں میں کام ہوتے ہیں، ڈرائیونگ ان کی زیادہ ہوتی ہے، مختلف نوعیت کے کام ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے ان کو جسمانی طور پہ بھی مضبوط بنایا، تو وہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہے۔ تو الگ الگ اللہ تعالیٰ نے سب کو طاقتیں دی ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے تو نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ تو ہمارے کام جو یہ سب ہیں کہ بچوں کی پیدائش، ان کی تربیت، ان کو پالنا، ان کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا، یہ مرد نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں باہر کے جو کام ہے، بڑے بڑے خطرات مول لینا، جس کے لیے اللہ
ان کو بہت ٹف بنایا، اور ان کو برداشت کر سکتے ہیں، یہ عورتوں کا کام نہیں ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان والی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ نے ان کو جو مقام بتایا ہے اس کو خوشی سے قبول کر لیتی ہیں، اور وہ بھی دنیا کے معاملات میں نہیں کہ فلاں عورت کے پاس اتنا زیور ہے، فلاں کے پاس اتنا اچھا کچھ ہے، کوئی قیمتی لباس ہے، کوئی قیمتی کوئی ہے، اور اب میں افورڈ نہیں کر سکتی تو میں چاہوں کہ اب میرے پاس بھی ویسا ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے مقابلہ نہیں کرنا کہ میں اس کو کسی طرح بھی لے لوں، کیونکہ اس نے ایسا پہنا ہے، اس نے ایسا بیگ لیا، اس نے ایسے شوز لیے، کوئی ڈیزائنر ویئر، کوئی بہت بہت کاسٹلی، کوئی ایکسپینسو، کوئی برانڈ ہے بہت زبردست، تو اب میں زبردستی نہیں کہ میرے پاس نہیں بھی ہے تو میں اس میں مقابلہ کروں، کیونکہ اس سے انسان اللہ کی نگاہ میں کوئی عزت حاصل نہیں کرتا، بلکہ کس میں ہونا چاہیے مقابلہ کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے، فاستبقوا، آگے بڑھو، خیرات، دوڑو دوڑو، خیرات میں، نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے۔ تو اس کو آپ رٹ لیجئے، فاستبقوا الخیرات، مجھے نیکیوں میں دوڑنا ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانا، سبقت ہے نا، فاستبقوا، سبقت لے جانا، یعنی سبقت، نیکیوں میں مقابلہ کرنا ہے۔ اگر کوئی تہجد نہیں پڑھا تو مجھے تہجد زیادہ پڑھنی، اگر میری کوئی دوست، میری بہن بہت تہجد گزار ہے، میں نہیں ہوں تو مجھے بھی بہت، اگر وہ ایک پارہ پڑھ لیتی تو مجھے 2 پارے پڑھنے، اگر کوئی قرآن نہیں پڑھتا تو مجھے قرآن پڑھنا ہے، اگر کوئی قرآن اتنا پڑھ لیتا ہے تو میں اس سے زیادہ، اگر کوئی 200 درود شریف پڑھ لیتی ہے دن میں تو میں 1000 درود شریف پڑھ لوں، کچن میں بھی میری زبان پہ جو ہے اللہ کا ذکر جاری ہو، اور میں اس سے زیادہ پڑھوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے اندر جو مسابقت کا کے جذبے کا ایک شوق ہے یا طلب ہے آگے بڑھنے کی، مقابلہ کرنے کی، تو یہ بھی ایک فطری جذبات میں سے، یہ ایک بٹ نیچرل ہے ہمارے درمیان، جس طرح شہوانی جذبات ہوتے ہیں، اسی طرح مقابلے کی خواہش بھی، کسی سے آگے نکل جانے کی خواہش بھی، یہ ایک بہت فطری جذبہ ہے، ہماری فطرت میں ہے، اور یہ بٹ نیچرل ہے۔ تو اسے اسلام نے ختم نہیں کیا، بلکہ کیا کہا ہے کہ صحیح، جینوئن، ہیلدی کمپٹیشن رکھو جس سے تمہیں واقعی کچھ فائدہ ہو، یعنی دین میں سبقت لے جانا، نیکیوں کے کاموں میں سبقت لے جانا، یعنی کہ اب میں برانڈڈ چیزیں خرید لوں تو جو نامحرم ہے، سوری جو محروم ہے، جو انڈر پریولیج لوگ ہیں، سوسائٹی کے انڈر پریولیج لوگ ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو غریب ہیں، تو میں ان کو ضرورت کی چیز نہ دے دوں، تو یہ فاستبقوا الخیرات ہے نا، کہ میں نے کتنا ثواب کما لیا۔ کیا ہوگا، 4 دن کوئی واہ واہ کرے گا، او ہو دس برانڈ، دیٹ برانڈ، او مائی گاڈ، یہ تو ہوا سے اچھا تو تو نہیں ملا، نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت دے، ہم پہنے اور دے بھی دیتے ہیں، ہمارے پاس ہے بھی، اور ہم خرید بھی لیتے ہیں، بچے بھی بڑے ہو گئے شادی شدہ، وہ بچے وہ بھی دے دیتے ہیں پیار محبت سے، ان کو بھی ہم منع نہیں کرتے، سب کے پاس ہے، لیکن ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر مقابلہ کرنا ہے تو نیکیوں میں کرنا ہے، یہ نہیں کہ مرد مجھ سے کیوں آگے ہے۔ تو اس کو ہم اچھا، اور ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو، اسی آیت کو اور طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر ہاں 32 ہماری چل رہی ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ سے کیا کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، انسان کو لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پر جلنے کڑنے، کہ یہ اللہ، یا اللہ تو نے اس کر ہنالک دعا زکریا، اولاد نہیں تھی، اولاد چاہیے تھی کہ پھل دیکھے تو کا فرمایا این لکی حاضر، اللہ کسی کی نعمتیں دیکھے، اللہ کا فضل کے حسرت کرتی ہے، حسرت جو ہے حسد کی راہ ہموار کرتی ہے، کہ یہ نعمت کا میری دوست کے پاس، تو جو کہ اس پر پوچھ ہوگی، اس لیے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، کہ ام عائشہ نے تھا کہ کاش ہم وراثت تو میری بہنوں بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو بنا دیے ہم نے، جعلا بنا، ترکا چھوڑ جائیں، والدین، دیکھیں آنی آیا تسنیہ کا صیغہ، الاقربون رشتہ دار، عقدت گرا، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھوں، فآتوہم پس دو تم،
پس آتو دو ہم، لیکن یہاں اس سے مراد ورثہ ہیں، وراثت جو وارث ہوتے ہیں والدین کے، مطلب یہ ہے کہ ہر مرد عورت جو کچھ چھوڑ جائیں گے اس کے وارث ان کے ماں باپ اور دیگر قریبی. تو یہ چیز یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی. اور اس میں یہ بات بتائی گئی ہے 33 میں کہ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے اس ترکے کے حصے مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، یعنی جو بھی وراثت میں چھوڑیں گے اس کے بعد میں حصے تقسیم ہوں گے، کیونکہ اسلام ویلتھ کی کنسنٹریشن ایک جگہ نہیں چاہتا ہے. مال و دولت کی حیثیت سے معاشرے کے اندر مال و دولت کی حیثیت معاشرے کے اندر ایسی ہے جیسے جسم میں خون کی حیثیت. اگر خون جسم کے کچھ حصوں میں جائے اور کچھ میں نہ جائے تو جسم میں امبیلنس کریٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کے پاس ڈھیروں مال ہو اور کچھ لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہوں تو اس میں اعتدال نہیں رہے گا اور آپس میں کلہ ہو جائے گی، ایک دوسرے سے نفرت اور حسد شروع ہو جائے گا. دیکھیں نا، یہ آپ نے اپنے ملکوں میں دیکھا ہوگا بیک ٹو پویلین کہ ماسیاں چوری کیوں کرتی ہیں؟ اسی لیے چوری کرتی ہیں نا کہ انہیں ہم اپنے جیسا کپڑا پہنتے تو نہیں دیتے ہیں. ہم جو ہے ان سے پورے دن کی ماسیاں رکھی ہوئی تھی، کتنے ہمارے مزے تھے اور جو کپڑے بھی اس سے رکھوا رہے ہیں، طے کروا رہے ہیں. عید کے کپڑے آئے تو اس کو بھی ہینگر کروا رہے ہیں، کھانے وہ افطاریوں میں مدد کر رہی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ، سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، عمومی طور پہ بات ہوتی ہے کہ ان کو اتنا ہم دیتے نہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، ان کو نفرت ہو جاتی ہے، حسد ہو جاتی ہے، وہ چوری کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے زکوٰۃ رکھی گئی ہے، زکوٰۃ بھی رکھی گئی ہے اور ورثہ بھی رکھا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے نفرت اور حسد شروع ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں پھر معاشرے میں کی ترقی رک جائے گی. تو اسلام نے ایسے طریقے اختیار کیے ہیں جس کی وجہ سے دولت تقسیم ہوتی رہے، اور انہی میں سے ایک طریقہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک شخص نے زندگی بھر جتنی بھی دولت کمائی وہ ایک کو نہ جائے بلکہ سب حصے داروں کو جائے. اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو، یعنی جو رشتہ دار نہ ہوں لیکن ویسے ان سے کوئی وعدے کر رکھے ہوں، تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. تو یہ بتایا گیا ہے. تو کتنی اچھی تقسیم ہے نا کہ ایک کے ہاتھ میں جو ہے دولت جمع نہ ہوتی رہے، اور جو ہے دولت جو ہے کیا ہو، روٹیٹ ہوتی رہے. اچھا، اب ہم آیت نمبر 34 کرتے ہیں انشاءاللہ. آیت 34. الرجال، لفظی ترجمہ، الرجال مرد، اور الرجال جو ہے رجل کی جمع ہے، را جیم لام را جیم لال، اور اس کا روٹ ورڈ بھی یہ ہے الرجال یعنی مرد. ایک مرد نہیں، بہت سارے مرد. قوامون، قوام ہیں، نسائی عورتوں پر، بما بوجہ اس کے، فضلا فضیلت دی، اللہ نے، بعدہم ان میں سے بعض کو، اوپر بعض کی، وبما اور بوجہ اس کے، جو انفقو انہوں نے خرچ کیا، من اموالہم اپنے مالوں میں سے، فالصالحاتی پس نیک عورتیں، قانتاتن فرما بردار ہیں، حافظاتن حفاظت کرنے والیاں ہیں، للغیبی غیب کے لیے، بما حفظ اللہ بما تو اس کے جو حفاظت کی اللہ نے، واللاتی اور وہ عورتیں، تخافونا تم ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، فعیذوہن پس نصیحت کرو، وہجروہن اور چھوڑ دو ان کو، اور علیحدہ کر دو ان کو، فی میں المداجی بستروں میں، وَاضْرِبُوهُنَّ اور مارو ان کو، فَإِن پھر اگر وہ پھر ان اگر اطعنکم اطاعت کریں، فلا تمہاری اطاعت کریں تمہاری، فلا تو نہ تبغوا تم تلاش کرو، علیہن ان کے خلاف ان پر، پھر ہننا عورت کے لیے نا، فیمیل کے لیے، سبیلا کوئی راستہ، انا بے شک، اللہ کانا ہے، علین بلند، کبیرہ بہت بڑا. آیت نمبر 34. آیت نمبر 34.
مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ ابھی جو مار کی بات کی گئی نا، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مسواک کی مار، جو بدفعلی پہ کوئی عورت آمادہ ہو تو اس کے لیے مسواک کی مار۔ اس میں مرد کی حاکمیت اور اچھا، اب میں جو ہے رننگ ٹرانسلیشن کرتی ہوں۔ مرد عورت پر حاکم ہے اس وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں مرد کی حاکمیت اور قوامیت کی دو وجہیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ قوام کیوں ہے، الرجال قوامون علی النساء کیوں قوام ہے، اور اس کی حاکمیت کیوں ہے۔ ایک تو وہی ہے جو مردانہ قوت اور دماغی صلاحیت ہے، جس میں مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے۔ دوسری وجہ کسبی ہے، جس کا مکلف شریعت نے مرد کو بنایا ہے، اور عورت کو اس کی فطری کمزوری سے مخصوص تعلیمات کی وجہ سے جنہیں اسلام نے عورت کی عفت و حیا اور اس کے تقدس کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دیا ہے، یعنی عورت کو معاشی جھمیلوں سے دور رکھا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا، دو چیزیں جو یہاں بتائی گئی ہے کہ دو وجہ ہے، مرد عورت سے خلقی طور پر ممتاز ہے اور دوسرا کسبی طور پر۔ تو خلقی کیا ہوتا ہے؟ خلق سے ہے نا، اللہ نے پیدا کیا، خلقہ، اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی تخلیق بنائی ہے، اس کو ایسا مضبوط بنایا ہے۔ اور دوسری وجہ کسبی وجہ، کسب ہوتا ہے کمانا، کما کے لانا، کیونکہ وہ کسب کرتا ہے نا، کما کے لاتا ہے۔ لہا ما کسبت و لہیا ما اکتسبت، سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں ہے نا کہ کمانا۔ تو دو چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی، خلقی طور پر ممتاز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق ایسی کی ہے، اور دوسرا کسبی طور پر کہ اس کی ایسی تخلیق ہے کہ وہ کمانے بھی جاتا ہے، عورت کو معاشی جھمیلوں سے دور رکھا ہے، اور اگر وہ معاش لاتی ہے، کما کے لاتی ہے اور خرچ کرتی ہے تو پھر اس کو ثواب ہے، اس کے لیے صدقہ ہے۔ عورت کی سربراہی خلاف قرآن کریم کے یہ نص قطعی بالکل واضح ہے، جس کی تائید صحیح بخاری کی حدیث سے ہوتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم ہرگز فلاح یاب نہیں ہوگی جس نے اپنے امور ایک عورت کے سپرد کر دیے۔ صحیح البخاری کتاب المغازی باب کتاب النبی الی کسریٰ و قیصر و کتاب الفتن باب 18، یہ سارے حوالے اس کے کہ اب اسلامی ملک کی سربراہ عورت کو نہیں بنایا جاتا ہے، بادشاہ یا پریزیڈنٹ یا منسٹر جو ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مرد ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہم اور دیکھتے ہیں مزید اس کو۔ تو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خواتین بنا دیں۔ الرجال قوامون، مرد عورتوں پر قوام ہے، یعنی ان کے منتظم ہیں، ان کی ضروریات پوری کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ قوام یا قیم وہ شخص ہوتا ہے، قوام یا قیم وہ شخص یا کسی آرگنائزیشن کے نظام کو رانی کرے، اس کی ضروریات پوری، اس کو قوام بنایا۔ بیما فضیلت دی ہے، یعنی مرد کو عورت پہ طاقت اور مال خرچ کرنے کی بھی، اور کسبی، مال خرچ کرنا کسبی، اور خلقی یعنی ما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے کہ وہ اپنے مالوں میں، ایک فطری نظام ہے کہ جہاں بھی چند لوگ مل کر کام کریں وہاں ایک ڈسپلن ہو، ایک آرگنائزیشن ہو، چاہے 3 لوگ کہیں سفر پر جا رہے ہوں یا 1000 لوگ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہو، تو وہاں پر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اپنے امور کا ایک شخص کو ذمہ دار بنانا ضروری ہے۔ تو گھر بھی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے جس میں کسی ایک کو اس کا سربراہ ہونا ہوگا۔
تو قوام ہونا ہوگا، اور یہ ذمہ داری اللہ نے مردوں کو دی ہے، عورتوں کو اس بوجھ سے فارغ کر دیا ہے تاکہ جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو احسن طریقے سے سر انجام دے سکے۔ بچوں کی تخلیق کرنا، پریگننسی ہونا، ڈیلیوری ہونا، پھر بچوں کو اس کے بعد کے درد اور پین، پھر منسٹریشن پین، پھر بچوں کو چھوٹا سا ہوتا ہے دودھ فیڈر، نیپیز وغیرہ، حتیٰ کہ اس کو بڑا کرنا، کتنا بھی بڑا ہو جائے، حتیٰ کہ پروفیشنل ڈگری پر بھی چلا جائے تو اس کے آڑے تیرے ٹائم ہوتے ہیں، ایک ڈاکٹر انجینئر بن رہا ہوتا ہے، کالجز کے ٹائم الگ ہوتے ہیں۔ تو ماں تو ایک بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا تو مسلسل کام ہے، وہ تو مسلسل ایک فیکٹری ہے، اور مسلسل ایک اس کی تو ایک مل ہے جس میں وہ کام کرتی رہتی ہے نا، تو اس کو حسن طریقے سے انجام دے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو ماننا ہے میری بہنوں، اس کو قبول کرنا ہے۔ مرد کی برتری اللہ نے رکھی ہے، دنیا کا کوئی قانون اور کوئی طریقہ اس کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہے۔ اگر مردوں سے بھی یہی جنگ رہی کہ ہم آپ کے برابر یا آپ سے بڑے ہیں، تو اس کا نتیجہ میری بہنوں کچھ نہ نکلے گا، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے عورتوں کا رول کیا ہے؟ فالصالحات قانتات، تو جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں، صالحات ہیں، قانتات ہیں، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، یعنی قانتات ہوتی ہے، وہ مرد کی برتری کو تسلیم کر لیتی ہیں، مرد کے اس حکم کو مانتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ ہاں، اگر وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ کہہ رہا ہو کہ رمضان کے روزے نہ رکھو، نماز نہ پڑھو، تو پھر اس سلسلے میں یہ بات نہیں کہی گئی۔ گھریلو زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں الٹیمیٹ فیصلہ مرد کو دے دیا گیا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچے پالنے کے لیے عورت کو جذبات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ عورتوں کو مردوں کے مقابلے غصہ بھی جلدی آتا ہے، محبت بھی زیادہ کرتی ہے، کیئرنگ بھی زیادہ ہوتی ہے، لوننگ بھی ہوتی ہے، عورت ایموشنل بھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات جلد باز بھی ہوتی۔ تو ایسی صورت میں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ان سب چیزوں سے بالا ہو کر کرنے پڑتے ہیں، سارے جذبات، سارے ایموشن سے اس کی صلاحیت پھر عورت میں نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی کوئی دکھ پریشانی آئی رو پڑتی ہے، عورت مرد کی طرح مضبوط ہوتا ہے، تو ایسی صلاحیت پھر عورت میں نہیں ہوتی، فطری طور پر نہیں ہوتی۔ یہ بات نہیں کہ اس کا عیب ہے، وہ ایک بڑا کام کر رہی ہے، نسل انسانی کی پرورش کر رہی ہے، نسل انسانی کی پرورش کا کام ہے، تو اسے فارغ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم اپنے گھر اور اپنے بچوں میں اپنا وقت لگاؤ اور انہیں اپنی آخرت کے لیے سرمایہ بناؤ، اور باقی کام دوسرے پر ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے خود ڈیلیگیٹ کی مرد اور عورت کے بیچ میں۔ تو اللہ کی نظر میں عورت کا مقام، اس کی خوبی، اس کا خصوصاً اس وقت ہے وہ جب وہ شوہر کی فرما بردار ہو، جینون احکامات کے میں اس کی مخالفت نہ کرنے والی ہو۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے اس کی کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں اپنی ذات اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ اور یہ نہیں کہ جب وہ داخل ہوا آفس سے تو اس کو کیا فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، کہ نہ ہو کہ وہ گندی شندی ہو، نائٹی میں ہو، اور ابھی تو کچن پھیلا ہوا ہے اور ابھی تو لانڈری کے لیے تولیہ بھی مانگ رہا ہے، تو اچھا میں نیچے جا رہی ہوں اگر گھر میں ہے تو اپنے لانڈری روم میں گئی، ورنہ وہ نیچے گئی، تو ہائپرزڈ مینر میں نہ ہو، یعنی اس کے آنے کے وقت پہ وہ تیار ہو۔ ویسے بھی ایک مومنہ، ایک مسلمہ جو نماز کے اوقات کے گرد اس کے کام سارے چلتے ہیں تو پھر وہ بہت آرگنائز ہوتی ہے، ہائپرزڈ مینر میں کام نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ مرد کو بھی اچھا ٹائم بن سور کے بیٹھی ہوتی ہے، ٹائم دے سکتی ہے کہ اس کو دیکھے تو خوش کر دے، اور جب کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے، اور اس کی غیر موجودگی میں اپنی ذات اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی مال کی حفاظت کرنا ہے، اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کرنا ہے۔ سپر کو گھر میں بلایا تو یہ نہیں کہ دورہ قرآن میں گئی اور قرآن کے حلقے میں گئی، مسجد گئی تو دوپٹہ اوڑھ لیا، باقی گھر میں کوئی مزدور آ گیا تو میرا ستر کھلا ہے، فرسٹ دا لیسن فار می۔ تو ہمیں ایسی بہترین عورت بن کر دکھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو خاوند کی شکر گزاری نہیں کرتی، حالانکہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتی، لیکن جب وہ ہوتا ہے تو صرف اس سے لڑائی کرتی رہتی ہے، گلے شکوے کرتی رہتی ہے، ہر چیز میں کمپلین کرتی ہے۔ تو شوہر بھی چاہے اس کے پاس جتنی بھی جسمانی مال طاقت ہو یا مالی طور پر بہت اسٹیبل ہو، پھر بھی وہ ایک انسان ہے نا، ہیومن بینگ ہے،
ہے، وہ بھولتا بھی ہے، وہ غلطی بھی کرتا ہے، تو ایسی چیزوں کو میری بہنوں آپ بھی اگنور کریں، آج سے میں بھی اگنور کروں گی، اور کر ہی رہے، پھر بھی آج ہم ذرا الرٹ ہو گئے، ہم سب تو کر ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کی کتنی غلطیاں ہیں، اگر وہ برابر ہوں تو بھی شکر گزار ہو ہماری غلطیوں کے برابر، اگر اس کی نیکیاں اور احسانات زیادہ ہوں اور غلطیاں کم ہوں تو غلطیوں کی بنا پر اس کی ناشکری ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ سب ہمیں سب کرنا ہے، کیونکہ جو ہے ہم جو ہے اس کا شکر گزار رہنا ہے اور اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ تو شکر گزاری کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے تعلقات میں خوشگواری پیدا ہوگی، ہم خوش ہوں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے، اور ہمیں اور وہ ہمیں خوش دیکھیں گے تو اور وہ ہمیں خوش دیکھیں گے تو دگنی خوشی ہوگی، ہم ان کو خوش دیکھیں گے تو ہمارے گھر میں دگنی خوشی ہوگی، خوشیوں کا سلسلہ بڑھ جائے گا۔ تو آج میں اور آپ اللہ کے بعد جا کے ہم اپنے ہسبینڈس کو شکریہ کہیں گے کہ جزاک اللہ خیر، اللہ نے آپ کے ذریعے مجھے بچے دیے، گھر دیا، اتنی ساری چیزیں آپ لے کے آتے ہیں، افطاری میں مزہ آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی دیا ہو، اور جو بھی عید کا گفٹ ہو، اور اب اس دفعہ نہ بھی ملے گفٹ تو کوئی بات نہیں، ہم سب کوارنٹین ہیں، ویسے ہی پریشانیاں ہیں، ویسے ہی آورس کم ہو گئے، وہ گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، سب آپ مشکلات جان رہی ہیں، تو اس لیے تو ہمیں آسانیاں پیدا کرنی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت اسماء اور ان کی سہیلیوں کے پاس سے گزرے تو وہ کہتی ہے کہ حضرت اسماء کہتی ہیں، حضرت اسماء بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کی چھوٹی بہن تھی، آپ نے ہم کو سلام کیا اور فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو، تو حضرت اسماء فرماتی ہیں، اسماء تو میں نے عرض کیا رضی اللہ عنہا، اے اللہ والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر طویل عرصے تک شوہر کے بغیر زندگی گزارے، پھر اللہ اسے شوہر عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اسے اولاد بھی دے دے، اور پھر کسی دن غصے میں آ کر ناشکری کرے اور کہے کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی نہیں، میں نے تو اس گھر میں آ کر کبھی کوئی خوشی تو دیکھی نہیں، یہ ناشکری ہے۔ یا میرے والدین کے گھر تو بہت کچھ تھا، وہ تو ایسے امیر تھے، وہ تو ابھی چیزیں نکلتی نہیں تھی اور وہ ماڈل لا کے ہمیں خرید کے لا کے دے دیتے تھے وغیرہ وغیرہ، اس کو ایسے نہ ڈسکریج کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے، اور اس کی دو وجوہات بتائیں، ایک زبان کا غلط استعمال اور دوسرا شوہر کی ناشکری۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، اس کو بخاری نے روایت کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب شوہر کو غصہ آ رہا ہو نا تو جلد بازی تو اس کو اس وقت جواب نہ دیں، جب غصہ آ رہا ہو، جب جلد بازی ہو، جلدی میں ہو، جذبات میں ہو، بس خاموشی اختیار کر لیں۔ ایک تو داخل ہوتے ہی ہم سوالات کی بوچھا، ابھی وہ داخل ہوئے ہیں، انہیں جانے دیں، انہیں فریش اپ ہونے دیں، واش روم جانے دیں، منہ ہاتھ دھونے دیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ غصے میں ہو تو ہمیں خاموش رہنا ہے، خاموشی اختیار کرنا ہے، یا جگہ چھوڑ دیں، چہرے پر غصہ آ جائے، چاہے رویے میں آ جائے، لیکن زبان کو کنٹرول کرنا ہے۔ جو لوگ زبان کو کنٹرول کر جاتے ہیں وہ بڑے بڑے مسائل سے بچ جاتے ہیں، اور جو زبان کھول دیتے ہیں، فائر کھول دیتے ہیں دشمن پر، پھر وہ بھی جوابی فائر کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ جواب میں بھی فائر کھل جاتا ہے۔ تو فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جب عورتوں سے تم کو سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں خوب سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، یعنی مارس کے لیے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسواک کی مار، لیکن مار ایسی نہ ہو جس سے ان کا حلیہ بگڑ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اس سے مراد جیسے ایک مسواک ہوتی ہے، عورت کو راہ راست پر لانے کے لیے مردوں کو طریقے بتائے گئے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ نے بتائے ہیں، انہوں نے خود نہیں گڑھے، یعنی کوئی بدفعلی کرے اس لیے ناراض نہیں ہونا۔ اس آیت پر ناراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں ہم اللہ سے بالکل ناراض نہیں۔ اللہ ہم آپ کے آمنا صدقنا ہر فیصلے کو مانتے ہیں، ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ناراض نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں اور تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے، تو ماشاءاللہ سمجھ آئی نا ساری چیزیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورت پر قوام ہے، تو
قوامون، قیم کہتے ہیں مینیجر کو، قوام ہوتا ہے جو بہت زیادہ کھڑا رہے، ذمہ داری لے، یعنی مرد عورتوں کے ذمہ دار یہی ان کو کما کر لا کے، وہی ان کو کما کر لا کر دیتے ہیں، اور باقی بڑے اہم اور مشکل کام بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا؟ ان کو کمانے کی ذمہ داری دی، بیوی پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ ابھی تو بیچارہ نکاح کے لیے جا ہی رہا ہوتا ہے کہ مہر اس پہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کو پہلے ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ مہر اس لیے دینا ہے کہ اب تم اس کے نان نفقے کے ذمہ دار ہو، اور اس سے پیدا ہونے والی جو تمہاری اولاد ہوگی، جو گھر بسے گا، اس کے بھی ذمہ دار۔ نشوزہن دیکھ لیں، کسی عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا، اپنے شوہر کی بجائے کسی اور کی طرف راغب ہونا۔ نیک بیویوں کی خوبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدے کی چیز ہے، دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے، نمبر 1 نیک بیوی، نمبر 2 کھلا گھر، اور کبھی اللہ کھلا گھر دے تو کبھی نہ کہیں کہ بہت صفائی کرنی پڑ رہی ہے، بہت جھاڑو مارنے پڑ رہا ہے، بہت ماپنگ ڈسٹنگ کرنی پڑی، 4 نوکروں کو بھی سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ نمبر 3 نیک ہمسایہ، نمبر 4 اچھی سواری، اور برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر، بری سواری۔ بہترین بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ خوش کر دے، اور جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔ بہترین عورتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں اونٹوں پر سوار ہونے والی ہیں، وہ قریش کی نیک عورتیں ہیں، کیونکہ اس زمانے میں تو اونٹ تھے نا، چھوٹے یتیم بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہیں، اور اپنے خاوندوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ دیکھیں اسلام لا کے کیسی عورتیں ماشاء اللہ بدل گئی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم لوگ ایسا کرتے ہیں چھٹی کر لیتے ہیں، السلام ورحمۃ اللہ ہاں وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ چھٹی کر لیتے ہیں کل ہم لوگ، اور پھر کل نہیں ہوگا، اور پھر پرسوں جمعرات ہے نا، تو پھر انشاءاللہ جمعرات کو ہم لوگ اپنا درس رکھیں گے۔ تو کل آپ لوگ سب چھٹی لے لیں، کل انشاءاللہ جمعرات کو ہم اپنا درس رکھیں گے، انشاءاللہ تلاوت سن لیں۔